سویٹنر جو ہے اس کی کتنی کنزمپشن ہے, کتنی آپ لے سکتے ہیں جو رسک فری ہے. تو جوائنٹ ایکسپرٹ ٹیم نے کہا ہے کہ پر کلو گرام جو انسانی جسم کا وزن ہوتا ہے, پر کلو گرام کے حساب سے آپ 40 ملی گرام آرٹیفیشل سویٹنر ایز پر ٹیم لے سکتے ہیں جو رسک فری ہے. IARC اس نے کہہ تو دیا ہے کہ یہ لنک کرتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ مقدار بھی بتا دی ہے. کہ ایسپرٹیم ایک واحد کوئی آرٹیفیشل سویٹنر نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی مارکیٹ میں اور آرٹیفیشل سویٹنر ہیں. خوش آمدید, میں ہوں عبدالستار خان. آج 14 جولائی ہے. میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے باقاعدہ ایک رپورٹ دینی ہے, اعلان کرنا ہے کہ کوک یا پیپسی کولا یا کوک کولا یا کوئی بھی ایسا سوڈا جس میں آرٹیفیشل سویٹنر ہوتا ہے, اور آرٹیفیشل سویٹنر کون سا, ایسپرٹیم, اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ کینسر ہو سکتا ہے. اب ان کی ججمنٹ آ گئی ہے, اب ان کا ڈیکلیریشن آ گئی ہے, اب ان کا اعلان آ گیا, اب ان کی رپورٹ آ گئی ہے کہ ایسپرٹیم جو آرٹیفیشل سویٹنر ہے اس کا, جس کا استعمال ڈائٹ سوڈا میں ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور پروڈکٹ بھی ہیں. آئس کریم ہوتا ہے, آئس کریم میں بھی استعمال ہوتا ہے, چوئنگم میں بھی استعمال ہوتا ہے, آئس اور ہاٹ چائے اور کافی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور پروڈکٹ ہیں جس میں استعمال ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ وہ استعمال ہوتا ہے ڈائٹ سوڈا میں. اور اس میں جو دو سب سے بڑی پروڈکٹ ہیں وہ پیپسی کولا کی بھی ہے اور کوک کولا کی بھی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جی یہ لنک کینسر کے ساتھ آرٹیفیشل سویٹنر کا لنک اسٹیبلش ہو گیا. انہوں نے ریسرچ اپنی رپورٹ دے دی ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو بہت اہمیت کی حامل تھی, میں نے بھی کہا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹیبل ڈیلی انٹیک, اس پہ بات جائے گی کہ کتنا آرٹیفیشل سویٹنر جو ہے اس کی کتنی کنزمپشن ہے, کتنی آپ لے سکتے ہیں جو رسک فری ہے, اور اس سے آگے آپ رسک کو انوائٹ کریں گے. تو یہ بھی انہوں نے ڈٹرمن کر دیا. یہ ڈٹرمن کیا ہے جوائنٹ ایکسپرٹ ٹیم جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی ہے, اور اس کے ساتھ مشترکہ طور پہ UNO کی جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے. تو یہ جوائنٹ ایکسپرٹ ٹیم نے کہا ہے کہ پر کلو گرام جو انسانی جسم کا وزن ہوتا ہے, پر کلو گرام کے حساب سے آپ 40 ملی گرام آرٹیفیشل سویٹنر ایز پر ٹیم لے سکتے ہیں جو رسک فری ہے. اس حساب سے یہ 9 کین سے 14 کینز بنتے ہیں ڈائٹ سوڈا کے, کہ 9 کین سے 14 کینز آپ لے سکتے ہیں جو رسک فری ہیں. اس کے اوپر جائیں گے, اس سے زیادہ کہ آپ کی کنزمپشن ہوگی, جو کہ ایکسیپٹیبل ڈیلی انٹیک کہتا ہے, کہ اس سے زیادہ پھر رسک آ جائے گا, پھر آپ کو کینسر ہو سکتا ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ جس پہ امپیکٹ آئے گا, جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوں گی, وہ ڈائٹ میں, سوڈا ڈائٹس میں, وہ کوکولا کی پروڈکٹ ہے جو کہ ڈائٹ کوکولا ہے, اس پہ جائے گا. پیپسی کی نسبت کوکولا کو زیادہ نقصان ہے سیلز کے حساب سے, کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ جتنا مرضی لیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, آرٹیفیشل سویٹنر ہے, جتنا مرضی لیں. اب یہ ہے کہ آرٹیفیشل سویٹنر ایک حد سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو کینسر ہو سکتا ہے. تو لوگ محتاط ہو جائیں گے, جو کنزیومر ہیں, جو کلائنٹ ہیں, جو ڈیلی بنیادوں پر روزمرہ کے حوالے سے وہ ڈائٹ سوڈا کنزیوم کرتے ہیں. عادت پڑ گئی نا لوگوں کو. ایک تو ہے ریگولر سوڈا جس میں ریگولر پیپسی بھی آتی ہے, ریگولر کوک بھی آتی ہے, اس کی کنزمپشن الگ ہے. جو ڈائٹ سوڈا ہے جس میں کوک کولا کی کوک ڈائٹ کوک آتی ہے, اور پیپسی کولا نے تو 2015 سے جو ڈائٹ پیپسی تھی اس میں مقدار آرٹیفیشل سویٹنر, اور آرٹیفیشل سویٹنر کون سا, ایسپرٹیم, اس کی مقدار کم کرنا شروع کر دی تھی. اور بالآخر 2020 میں پیپسی کولا نے ڈائٹ پیپسی میں آرٹیفیشل سویٹنر ڈالنا چھوڑ دیا تھا, اور اس کی جگہ پر پیپسی کا جو شوگر فری ہے, جو زیرو ہے, پیپسی زیرو شوگر فری, اس میں ایسپرٹیم آرٹیفیشل سویٹنر کی مقدار ہوتی رہی ہے. تو پیپسی کولا کی نسبت کوک کولا کو بنیادی طور پر زیادہ سیلز کا, کہ اس کی سیلز کم ہو سکتی ہے, سیلز پہ فرق پڑ سکتا ہے. کافی مسئلہ پڑا ہوا ہے یہ بڑی بڑی کمپنیوں کو. اب امریکن بیوریج ایسوسی ایشن ہے,
اس کی بات بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آرٹیفیشل سویٹنر جو ایسپرٹیم ہے اس پہ یہ بات آ گئی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ بات کر دی ہے، جو انٹرنیشنل ایجنسی فار کینسر آن شوگر آن کینسر ہے، جو انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر ہے IARC، اس نے کہہ تو دیا ہے کہ یہ لنک کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ مقدار بھی بتا دی ہے، تو سیل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب امریکن بیوریج ایسوسی ایشن نمائندگی کس کی کرتی ہے یا اس کے نمائندے کون ہیں، اس کے ممبر کون ہیں؟ کوکولا بھی اس کا ممبر ہے، پیپسی کولا بھی ممبر ہے۔ اس سے پہلے انٹرنیشنل سویٹنر ایسوسی ایشن، انہوں نے بھی ایسی بات کی تھی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ ریسرچ جو ہے یہ بڑے کمزور سی ریسرچ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ذرا بوڑھی سی ہے، یہ مستند نہیں ہے، سرٹیفائیڈ نہیں ہے۔ وہ بھی اسی لیے کہ انٹرنیشنل سویٹنر ایسوسی ایشن کے ممبر بھی کوکولا ہیں اور پیپسی کولا ہیں۔ پاکستان یا پاکستان جیسے ملکوں کی بات ایک طرف، ویسٹ میں اور امریکہ میں خاص طور پہ ریگولر کوک اور ریگولر پیپسی کی نسبت ڈائٹ کوک اور پیپسی زیرو، اور ان کی کنزمپشن 50% زیادہ ہے، یعنی کہ ویسٹ زیادہ پریفر کرتا ہے آرٹیفیشل سویٹنر والی ڈائٹ کوک کو اور پیپسی زیرو کو۔ تو وہاں سیل کا فرق جو ہے نا وہ بہت ہی نمایاں طور پر آنے والے وقتوں میں نظر آئے گا، جب ڈائٹ سوڈا پینے والے لوگ، ڈائٹ کوک پینے والے یا پیپسی زیرو پینے والے لوگوں کی تعداد جتنی مقدار میں وہ لیا کرتے تھے اس سے کم ہو جائے گی، تو سیلز پہ تو آٹومیٹکلی ایک امپیکٹ آئے گا نا۔ اب یہ ہے کہ کنزیوم کرنے والا جو کنزیومر ہے وہ بہرحال اس خوف میں چلا جائے گا کہ یہ نہ ہو کہ جو مقدار بتائی گئی ہے کہ انسانی جسم کا کلو گرام پر 40 ملی گرام آپ آرٹیفیشل سویٹنر یعنی کہ ایسپرٹیم لے سکتے ہیں جو رسک فری ہے، یہ اس سے بھی نیچے بات آئے گی، کیونکہ کنزیومر ڈر جاتا ہے۔ ایک بات ہوتی ہے آپ کو میرے کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے اور کھانے پینے کے ساتھ ایک کینسر جیسی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہو جائے تو اس کی کنزمپشن کم ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا امکان بڑھ گیا ہے کہ کوکو کولا اور پیپسی کولا اور اس طرح کی اور جو پروڈکٹ بنتی ہیں جس میں آرٹیفیشل سویٹنر ایسپرٹیم استعمال ہوتی رہی ہے، اب کسی اور آرٹیفیشل سویٹنر، کیونکہ ایسپرٹیم ایک واحد کوئی آرٹیفیشل سویٹنر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی مارکیٹ میں اور آرٹیفیشل سویٹنر ہیں، ان کے آنے کا امکان بڑھ گیا، کیونکہ ان کے بارے میں ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ ان سے کینسر لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ کوکولا اور پیپسی کولا اور باقی جو پروڈکٹ بنانے والی ہیں وہ بھی اپنے ریسیپی میں چینج لائیں گے، تبدیلی لائیں گے اور کوئی الٹرنیٹیو راستے پہ وہ چلیں گے، پریفر کریں گے، کیونکہ سیلز، مارکیٹنگ، برانڈ ویلیو، ریونیو وہ اتنا انوالو ہے ان ساری کمپنیوں میں اور خاص طور پہ کوکولا اور پیپسی کولا میں کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمپنی والے اپنی سیلز کو، اپنے برانڈ ویلیو کو، اپنے ریونیو کو، اپنی نیٹ انکم کو اس طرح سے نیچے آتے دیکھیں، وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، ایفرٹ کریں گے۔ بڑی بڑی کمپنیاں دنیا کی بڑی کمپنیوں میں آتی ہیں۔ اب جو یہ کوکولا اور پیپسی کولا کی سیلز متاثر ہونے کا امکان جو پیدا ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو ریونیو ہے انڈسٹری کی، بیوریج انڈسٹری کی ریونیو، جتنی بھی بیوریج انڈسٹری ہے دنیا کی، اس کا ریونیو جو $235 بلین ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ $335 بلین ہو جائے گی 2027 میں۔ اب یہ ایسپرٹیم آرٹیفیشل سویٹنر کے بارے میں بات آ گئی ہے، ڈائٹ سوڈا کے بارے میں بات آ گئی ہے، ڈائٹ کوک کے بارے میں، پیپسی زیرو کے بارے میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ ایک مقدار سے زیادہ جا کے آپ کو کینسر لاحق ہو سکتا ہے۔ جو $335 کی جو پروجیکشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ $335 بلین یہ ریونیو مارکیٹ ویلیو نہیں رہ سکے گی، اور اینول گروتھ ریٹ اس کی 12% ہے۔ ڈائٹ سوڈا کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ 12% کی جو اینول گروتھ ریٹ ہے یہ بھی متاثر ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ جب کرونا آیا تھا تو ایسے لگا تھا کہ دنیا میں شاید ہی کوئی پروڈکٹ بک رہی ہو، لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ کووڈ-19 میں کرونا کے دوران بھی کوکو کولا کی اور پیپسی کولا کی سیلز پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اسی طرح سے مستحکم تھی۔ فرق کہاں پڑا تھا؟ ریسٹورانٹ میں فرق پڑا تھا، بارز میں فرق پڑا تھا،
एंटरटेनमेंट पॉइंट्स जो बने हुए थे जहाँ कोक और पेप्सी मिलती थी, बिकती थी, वो बंद हो चुके थे। वहाँ फ़र्क पड़ा। घरों में पर्सन जो घर की होम डिलीवरी होती थी, आप कंजम्पशन जो घर में करते थे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। कोविड-19 कोरोना में ये 2 प्रोडक्ट ऐसी थी जिनकी सेल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब एक और बात बता दें कि कोक कोला और पेप्सी कोला ये दुनिया की बड़ी कंपनीज में आती हैं। मैंने इनके की जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो पोजीशनें, बड़ी बड़ी पोजीशनों में बैठे हुए हैं, कोई CEO है, कोई CFO है, कोई COO है, कोई चेयरमैन है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, इस रैंक के लोगों की तनख्वाहें कितनी हैं? तो पेप्सी कोला और कोक कोला के जो की एग्जेक्टिव पोस्ट पे बैठे, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, जो 7, 8, 9, 10 पोस्ट होती हैं, टॉप की पोस्ट होती हैं। वहाँ जो पोस्ट में बैठे हुए सीनियर और की एग्जेक्टिव पोस्ट पे बैठे हुए लोगों की तनख्वाहें 1 अरब रुपए से लेकर 6 अरब रुपए तक की है। 1 अरब रुपए से 6 अरब रुपए तक तो उनकी तनख्वाह है, उनका पैकेज है, उनकी सैलरी है। और उनका पैकेज, उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डिटेल में जाएंगे तो बंदा कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा कि उनकी तनख्वाह में पे भी आती है, फिक्स पे भी आती है, उनकी तनख्वाह में इक्विटी भी आती है, उनकी तनख्वाह में कंपनसेशन भी आती है। तो ये 1 अरब से लेकर 6 अरब रुपए तक की तनख्वाहें, सैलरी, पैकेजेस। अब ये इम्कान इस चीज़ का ही बढ़ गया है कि की एग्जेक्टिव पे बैठे हुए, जो की पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, कोक कोला के, पेप्सी कोला के, शायद उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरी, उनका पैकेज इस तरह का ना रहे जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ ही अब दस्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।